السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آج کل مختلف اہل علم کے ہاں نظم قرآن کا موضوع زیر بحث ہے۔ پچھلے درس میں آپ نے بھی اس پر کچھ گفتگو کی۔ ہمارے پاس اسی موضوع پر کچھ مزید سوالات ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں، آپ اس پر اپنا نقطہ نظر بیان کر دیں۔ جی جی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو نظم کا تصور ہے یہ انسانی کلام کے ذریعے پیدا ہوا ہے کہ انسان کے کلام میں اگر نظم ہوتا ہے تو پھر قرآن میں بھی نظم ہونا چاہیے۔ کیا یہ قیاس درست ہے؟ کیا ایسا کرنا ہم کلام الہی کو اپنے وہ فہم کے مطابق پابند نہیں کر دیتا؟ دیکھیے، آپ کے سوال میں 2-3 چیزیں ہیں جو سمجھنی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ ہم لوگ اس وجہ سے قرآن میں نظم نہیں مانتے کہ چونکہ انسانی کلاموں میں نظم ہوتا ہے اس لیے قرآن میں بھی ہونا چاہیے، ایسا نہیں۔ ہم نے پہلے قرآن سے نظم سمجھا، پھر کہا کہ ہاں قرآن میں بھی نظم ہے، اور اس کی دلیل دی کہ چونکہ انسانی کلام میں بھی نظم ہوتا ہے تو اللہ کے کلام میں بھی ہے۔ تو بات وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ قرآن سے نظم دریافت ہوا، اور پھر ہم نے کہا جی کہ چونکہ جس طرح انسانی کلام میں ہوتی تو خدا کے کلام میں تو بدرجہ اولیٰ ہونی چاہیے۔ پہلی بات یہ، ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یعنی اس کو بنیادی دلیل نہیں بنایا، یوں کہنا چاہیے، ہم نے کبھی بھی اس بات کو بنیادی دلیل نہیں بنایا کہ کیونکہ ہر کلام میں نظم ہوتا ہے تو اس لیے قرآن میں بھی ہونا چاہیے۔ ہم نے نظم پہلے سے دریافت ہوا، اس کو ہم نے دلیل دی کہ انسانی کلاموں میں۔ اب رہ گیا پابند کرنا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ قرآن گرامر کا پابند ہے، لغات کا، ویکیبلری کا پابند ہے، عربوں کے وہاں بولے جانے والے الفاظ کا پابند ہے، صرف و نحو کا پابند ہے۔ اس کے بغیر تو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ تو کیا اس کو صوفیہ کے اعتبار کی طرح لے لیں کہ پڑھتے ہوئے جو مجھے لگا وہ معنی ہے وہ لے لیں؟ صرف یہی ایک راستہ ہوتا ہے، پھر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پر میں نے کہا کہ 2 سال کے لیے دودھ پلائیں گی، خیال کرتے ہوئے گائے کا خیال آ گیا تو بس یہ گائے کے لیے حکم ہے، خیال کرتے ہوئے شیر کا تصور آ گیا تو یہ شیر کے لیے حکم ہے۔ کیا ایسا کر دیا جائے؟ تو ہر کلام لسانی چیزوں کا پابند ہوتا ہی ہوتا ہے، وہ قرآن بھی ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم خلا میں کھڑے ہیں اور جو مرضی مطلب لے لیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو کلام کو کچھ چیزوں کا پابند ہونا ہوتا ہے۔ اب رہ گیا کہ نظم کے پابند عیب کب پیدا ہوگا؟ نظم کا پابند کرنے کا عیب تب پیدا ہوگا کہ نظم میں نے باہر بیٹھ کے بنایا، قرآن سے بالکل باہر بیٹھ کے۔ میں نے کہا کہ سورہ البقرہ جو ہے وہ اس کو مان لیتے ہیں کہ یہ یہود کو اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں، یہ میں نے پہلے سے سوچ لیا، اب ہر آیت کو اس کے ساتھ سیٹ کر رہا ہوں، یہ جرم ہوگا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہمارا نظم یہ نہیں ہے۔ ہم سورہ کو بار بار پڑھتے ہیں۔ اگر مولانا اصلاحی کا میں جملہ لوں تو وہ کہتا ہے کہ میں سورہ کے اوپر اعتکاف کر لیتا ہوں، اتنا پڑھتا ہوں۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ مولانا امین حسن اصلاحی حافظ قرآن نہیں تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا بار بار ایک سورت کو پڑھتا کہ مجھے یاد ہو جاتی تھی، بار بار سمجھنے کے لیے پڑھتے سورت یاد ہو جاتی تھی۔ اب وہ جو پورے اس کے اجزاء ہیں جو آپس میں ملتے تھے تو ایک وحدت بن جاتی ہے۔ ہمارا سارا کے سارا نظم قرآن ہمارا متعین کردہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے قرآن سے دریافت کیا کہ یہ دیکھو یہ تو جڑی ہوئی باتیں ہیں، اس وجہ سے ہم نے نظم کے قائل ہوئے۔ تو ہم نے اپنے نظم کا پابند کریں تو بلا شبہ جرم ہے، قرآن سے پھوٹنے والے نظم کا پابند کریں تو قرآن کا حصہ۔ تو جیسے قرآن کے لفظ یہاں ہولین کاملین کی لفظ لکھا ہوا ہے تو قرآن نے لکھ دیا، اب یہ جملہ پابند ہے اس کا کہ ہول کا مطلب جو ہوگا وہی لیا جائے گا، جو کامل کا مطلب ہوگا وہی لیا جائے گا۔ تو یہ پابندی ناجائز نہیں ہے۔ میں اپنے فکر کو پابند کر دوں، اپنے خیالات اس کے اوپر ڈال دوں، یہ غلط بات ہے۔ ہم تو اس میں اتنے سخت ہیں کہ خبر واحد بھی قرآن کے اوپر حاکم نہیں بن سکتی، تو میں آپ کیسے بن سکتا ہے؟ یعنی میرے استاد اگر یہ بات کہیں کہ خبر واحد اس پر حاکم نہیں ہے اور میرا نظم حاکم ہے تو میں تو پہلے لمحے پر ان سے اختلاف کر کے بیٹھ جاؤں گا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر نظم متعین ہے تو پھر یہ ظاہر کیوں نہیں ہے؟ جو چیز متعین ہوتی ہے وہ تو بالکل ظاہر ہوتی ہے، جبکہ پچھلے 1300 سال میں نظم کسی کو نظر ہی نہیں آیا۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی اس پہ مختصر تبصرہ کر دیا تھا۔ دیکھیں یہ دلیل نہیں ہے، 2-3 پہلوؤں سے اس کو بھی دیکھ لیں۔ فرض کر لیجئے کہ 1300 سال سے ایک چیز نظر نہیں آئی تو اس کے ہونے کا انکار ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی دیکھ لے تو اس کو جاہل کہا جائے گا، یا اس کو شاباش دینی چاہیے کہ بڑی اچھی چیز نے
دیکھ لیا. تو کسی چیز کا 1300 سال سے نظر نہ آنا یہ اس کے ہونے نہ ہونے غیر متعین ہونے کی دلیل نہیں ہے. میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. پوری کائنات جو ہماری مادی کائنات ہے اس کے اندر کئی نظم ہیں جو پہلے دریافت نہیں ہوئے تھے. مثلا پودوں کا اور جانوروں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ صرف خوراک کا تعلق نہیں ہے کہ ہم پودوں کو کھاتے ہیں، پودے ہماری خوراک بنتے ہیں. ایک اور سسٹم بھی ہے کہ پودے ہم آکسیجن استعمال کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتے ہیں. پودے کاربن ڈائی آکسائڈ کو استعمال کرتے ہیں اور آکسیجن باہر نکالتے ہیں. آج سے سائنس کی اس دریافت سے پہلے یہ نظم ہمیں نہیں معلوم تھا کہ پودوں کے بیچ میں یہ نظم بھی موجود ہے کہ وہ خوراک وہ ہمارے لیے آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں، ہم ان کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ تو دریافت کر لی ہے تو ہم شاباش دیں گے جس نے دریافت کی ہے. اب یہ کہہ کہ وائکنگز کو پتہ نہیں تھا، عربوں کو پتہ نہیں تھا، ہندوؤں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نظم بھی ہوتا ہے، تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ بہانہ ہے. بہت ساری متعین چیزیں ہوتی ہیں جو مخفی رہ جاتی ہیں، اس کے تعین میں فرق نہیں ہوتا. جو بات کہنی غلط ہے ہمارے بارے میں، جو صحیح اعتراض ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ہم نے خود ایک متعین کر لیا ہے، پھر واقعی غلط ہے. قرآن کے اندر موجود ہے تو اب وہ متعین ہے یا غیر متعین ہے وہ دریافت کرنے کی بات ہے. وہ دریافت نہیں ہوتا تو دریافت نہ ہونے کی وجہ سے یہ حقائق کا انکار نہیں کر سکتے. یہ واضح رہنا چاہیے. سر اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں کہ نظم قرآن کے اندر سے ہی آپ نے دریافت کیا، باہر سے نہیں اس میں داخل کیا؟ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ پوری کوئی بھی مکمل سورہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن اب گفتگو میں چھوٹی سورہ کسی کا سہارا لینا پڑے گا. تو اب نظم کو بھی سمجھ لیجیے. آپ کے سوال سے جواب دینے سے پہلے نظم کو سمجھ. نظم کے دو حصے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آگے پیچھے جو آیتیں ہیں ان کی آپس میں کیا تعلق ہے. بس ابھی ہم نے پچھلے 2 ہفتوں سے پڑھ رہے ہیں کہ طلاق زیر بحث آئی، حیض زیر بحث آیا، حیض کے بعد طلاق زیر بحث آئی، طلاق کے بعد وفات زیر بحث آ گئی، عدت زیر بحث آ گئی. یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں آپس میں. ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی موضوع ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے ایسا بھی ہوا تھا کہ بات چل رہی تھی جہاد کی اور بیچ میں اللہ تعالیٰ نے جوئے اور اس کا ذکر کر دیا. یاد ہے نا؟ تو آپس میں دونوں کا کیا تعلق ہے؟ ہو سکتا ہے ہم یہ تعلق پکڑ نہ سکیں، پکڑ بھی سکتے ہیں. اس کو دو باتوں کا جو امیجیٹ جگہ پہ آئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلق کو ہم مناسبت کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو نظم ہوتا ہے وہ جو سمجھ لیجیے کہ ایک عنوان قائم کر دیں آپ سورہ کا، کہ مثال کے طور پر سورہ البقرہ ہے، یہ یہود کو ایمان لانے کی سورہ ہے اور مسلمانوں کو درست کرنے کی سورہ ہے. فرض کر لیجیے ہم نے یہ عنوان قائم کرنا بھی نظم ہے، اور یہ قائم کہنا کہ ان دو باتوں کا آپس میں کیا تعلق ہے یہ بھی نظم ہے. دو باتوں کا آپس میں تعلق ہماری ساری امت مانتی آئی ہے. کوئی تفسیر آپ کو نہیں ملے گی جو یہ نہ کہتی ہو کہ سیاق و سباق کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے. کوئی تفسیر نہیں ملے گی جو اس کے بغیر ہو. اب رہ گیا یہ بات کہ ایک سورہ اس پر بھی بہت سارے 20 نہیں تو 10 علماء ہیں جو اس نظم کے بھی قائل ہیں کہ ایک سورہ کا ایک مضمون ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر سورہ قریش لے لیجئے. لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اس کی کوئی ایک آیت بتا دیجئے جو الگ الگ کوئی مضمون بیان کرتی ہو. میں دوبارہ دہرا رہا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نظم اس سورہ کے اندر موجود ہے. قریش کی گرمیوں کے اور سردیوں کے سفر کے ساتھ مانوس ہونے کی بنیاد پر ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھلایا. ایک جملہ جڑا ہوا، کیا کریں آپ؟ الگ الگ کر دیں. سورہ کا مضمون طے کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس گھر کی وجہ سے ان کو امن اور خوف سے نجات ہے اور کھانا میں صحرا میں رہتے ہوئے کھانا مل رہا ہے، اس رب کے شکرانے کے طور پر ان کو اسی کو خدا ماننا چاہیے. تو اس میں کیا مشکل ہے؟ ہر سورہ اسی طرح سے ہی. تو اب یہ سورہ بالکل مربوط ہے. ایک مضمون ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہ خانہ کعبہ دیا، اس خانہ کعبہ کی وجہ سے صحرا میں ان کو کھانا پینا حاصل ہے اور لوگوں سے امن حاصل ہے. وہ خانہ کعبہ کے ان کو پروہت مانتے ہوئے کچھ کہتے نہیں. تو ان کو تو میری ہی بندگی کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ دوسرے بتوں کی بندگی کریں.
بس جتنا مضمون. تو 4 کی 4 آیتیں ایک ہی بات کہہ رہی ہیں. ایسا ہی سورہ البقرہ میں ہم چلے جائیں, وہاں بھی ایک بات چل رہی ہے مسلسل, اسی کے لحاظ سے باتیں آتی چلی جاتی ہیں. تو کوئی بھی سورہ الکوثر دیکھ لیجئے, اور بھی چھوٹی سورہ ہے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے محمد آپ کو ہم نے کوثر عطا کیا, تو کوثر جب مل جائے تو آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے, بلا شبہ آپ کا دشمن جو ہے وہ ہلاک ہو کر رہے گا. اگر آپ الگ الگ کر دیں آیتوں کو تو ٹھیک ہے, ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا, آپ اب نماز پڑھیں اور قربانی دیں, آپ کا دشمن جو ہے وہ جڑ کٹ جائے گا. لیکن اس کو جوڑ دیجئے, نظم میں رکھیے. قربانی کہا گیا ہے کہ میں نے کوثر دی تو آپ نماز پڑھیں گے اور قربانی کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ کوثر کوئی ایسی چیز ہے جس کے بعد قربانی اور نماز ہو سکتی ہے. دنیا میں بتائیے کہ کون سی چیز ہے جہاں یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں؟ خانہ کعبہ. تو انا اعطیناک الکوثر کا مطلب ہوا کہ میں نے آپ کو خانہ کعبہ عطا کر دیا, یعنی فتح مکہ کی اطلاع ہو گئی. اب وہاں جا کر آپ نماز بھی پڑھیں گے, قربانی بھی دیں گے. دنیا میں واحد ایک ہی جگہ ہے ادیان ابراہیمی میں جہاں نماز بھی ہوتی ہے اور قربانی بھی ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ سورہ اتری ہے قریش مکہ اس پہ قابض تھا, تو بتانا چاہیے نا کہ دشمنوں کا کیا ہوگا. بتا دیا کہ تیرا دشمن جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گا. بالکل مربوط, ایک ایک جملہ مربوط ہے. تو کلام کے اندر کرینے ہیں, جہاں نماز اور قربانی کو اکٹھا کرنا کرینہ بتا رہا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے. تو یہ ہے پورا قرآن خالی ہے, صرف 2 مقامات پہ قربانی اور نماز کو اکٹھا کیا گیا ہے, صرف 2 مقامات. ہر جگہ پہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے, یہاں کیوں نہیں ہے؟ تو یہ کلام کے اندر کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بات کدھر چل رہی ہے. تو اس طرح سے ہم مربوط کرتے ہیں باتوں کو. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم باہر سے بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ جی اس کا مطلب یہ ہے اور یہ مطلب لے لیں گے. سر تیسرا نقطہ جو اس پر اٹھایا گیا وہ یہ ہے کہ نظم کو قطعی قرار دینا غلط ہے, جیسا کہ مکتبہ فراہی اس کو قطعی ماخذ کے طور پہ دیکھتا ہے, کیونکہ یہ انسانی فہم کا ادراک ہے اور انسانی ادراک ہونا اس کو ریلیٹیو اور ضنی بنا دیتا ہے, جو کہ قرآن پہ اضافہ ہے. میں اگر فکر فراہی میں بیٹھا ہوا ہوں تو اس کی وجہ یہی کی ہے کہ یہ اپنی آراء کو دھونس نہیں بناتے ہیں. تو نظم کو کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ان کی بات کو سمجھنا چاہیے. ان کی بات یہ نہیں ہے کہ جو نظم میں نے متعین کر دی ہے وہ حتمی ہے, ہرگز نہیں کہتے. یہ الزام ہے ان کے اوپر. یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو مربوط کلام مانیں, یہ لازم ہے اس کے سمجھنے کے لیے. قرآن مجید کو مربوط کلام مان کر چلیں, یہ نہیں کہ میں نے جو ربط قائم کیا وہ مان کر چلیں, یہ نہیں کہتے بات. نہ مولانا فرائی کہتے ہیں, نہ مولانا اصلاحی کہتے ہیں, نہ غامدی صاحب کہتے ہیں. ان تینوں میں سے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو نظم میں نے دریافت کر لیا نا اس کو مان کر چلیں ورنہ قرآن سمجھ نہیں آئے گا. جو آدمی ہمارے اوپر یہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نظم قطعی ہے, اس نے ہمیں پڑھا ہی نہیں, ہمیں سمجھا ہی نہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا یہ. اور یہ تو بڑے لوگ ہیں تینوں جن کا میں نے نام لیا, میں نالائق آدمی ہوں. میں بھی کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ میرا نظم جو ہے وہ حتمی ہے, بالکل نہیں کہوں. تو جتنی بھی جتنی بھی باتیں ہم سوچ سمجھ کے کرتے ہیں, ہماری امت 1400 سال سے یہی کہہ رہی ہے کہ جو چیزیں ہم سوچ سمجھ کے کرتے ہیں وہ ضنی ہوتی ہیں, اس کا کوئی اختلاف نہیں ہے. تو ہمارا دریافت کردہ نظم, مثلا میں نے سورہ کوثر کا جو بھی نظم بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشین گوئی کی جا رہی ہے کہ خانہ کعبہ آپ کو مل جائے گا, قریش مارے جائیں گے, یہ مضمون میری دریافت فرض کر لیجئے. ویسے مولانا فراہی کی ہے, لیکن میری دریافت ہے کہ یہ اس کا غلطی کا امکان ہے. ہم پوری طرح مانتے ہیں, ہم اپنی رائے کو نہیں ٹھونستے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ کو مربوط مانیں, بس اتنی بات کہہ رہے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ سورہ مربوط ہے, اس کے تینوں آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, اس لیے ان کو اکٹھا کر کے الگ کیا گیا ہے, وگرنہ سورہ الگ بنانے کی ضرورت کیا ہے. ہم کبھی نہیں کہتے. ہمارا جو دریافت ہے, دریافت کردہ جو نظم غامدی صاحب بیان کرتے ہیں تو اصلاحی صاحب بیان کرتے ہیں یا فرائی صاحب بیان کریں گے, وہ ضنی ہے. لیکن یہ بات ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کو مربوط مان کر چلیں گے تو سمجھ آئے گا, قرآن کو مربوط مان کر چلیں گے تو قرآن سمجھ آئے گا. یہ ہمارا فوکس ہے, یہ زور ہے ہمارا.